آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹی وی اور پروگرام گریس فار سرگودا میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر خاور انجم رندھاوا۔ ناظرین، ہم خداوند رب کریم کے لا انتہا شکر گزار ہیں کہ آج اس نے ہمیں ایک خوبصورت دن دیا، ایسا دن کہ جب ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہے، اور نہ صرف مسیحی بلکہ پوری اقوام عالم اس خوبصورت دن کو بڑے جوش و خروش سے اور بڑی عقیدت سے منا رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی اور آج ہم اس دن کو منا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگر ہم ماضی کی جانب نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہماری مسیحی قوم تعلیم یافتہ نہیں تھی اور ہماری مسیحی قوم کو باشعور نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو کہ سخت محنت سے، بڑی لگن سے، بڑی توغدو سے ترقی کی منازل طے کرتے گئے، اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہ اچھے مقام پر ہیں، اچھے تعلیم یافتہ ہیں، اچھے محکموں میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہی مسیحی نوجوان ہم سب کے لیے مشرے راہ ہیں اور ہماری قوم کا فخر ہے، اور ہمارے لیے ایک اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے ہی نوجوان کو آج اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے۔ ہمارے اس معزز مہمان کا نام سعود آصف ہے، جو کہ ڈی پی ٹی تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے یہ اس مقام تک پہنچے، جانیں گے کہ یہ کس طرح سے اس مقام تک پہنچے، کس طرح سے انہوں نے ایفرٹ کی، اور کون سے ایسے لوگ تھے جو ان کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کے مددگار ثابت ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ کرسمس کے اس ایونٹ پر یہ کرسمس کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے کیسے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے گیسٹ سعود آصف صاحب ہیں۔ جی سعود آصف صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو اپنے فضل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو وش کرنا چاہتا ہوں کہ میری کرسمس، اور اسی طرح دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی میری جانب سے میری کرسمس۔ میں پاسٹر صاحب آپ کو بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس دن میں مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ بات جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن تھی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ جیسے کہ آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ 5 سال کے تھے جب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو اس صورت میں جب فادر سر پہ نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں، اور اس صورت میں سب سے پہلے تو ماں سہارا دینے والی ہوتی ہیں، اس کے بعد فیملی، اس کے بعد جو اسکول ہوتا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو کس اسکول سے آپ نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا، اپنی ایجوکیشن کا سٹارٹ کیا؟ پاسٹر صاحب، اس چیز میں اپنے آپ کو بڑا لکی فیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے سرگودا میں ہمارے پاس بڑے اچھے مشنری کرسچن سکولز موجود ہیں۔ تو اسی طرح کہ میرے جو ایڈمیشن ہوا تو میرے فادر نے کروایا تھا، اور وہ سرگودا کیتھلک سکول، مطلب کہ ایک کرسچن سکول میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ تو مطلب کہ میری ٹوٹل سکولنگ ایون نرسری سے لے کے میٹرک تک جتنی سکولنگ ہے وہ ایک کرسچن سکول سرگودا کیتھلک سکول میں ہے۔ اور میرے خیال سے اگر ہمارے کرسچن لوگوں کے لیے بڑا بیسٹ آپشن ہے کہ جتنے ہمارے اچھے سکولز ہیں، مطلب کہ جو مشنری سکولز ہیں، وہ بڑا اچھا آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو ریلیجیسلی بڑا اسٹرانگ کرتے ہیں، آپ کو روحانی طور پر بڑی طاقت ملتی ہے۔ تو جو ساری پرسنالٹی بنی ہے، یا جو بھی آج بولنے کے لائق، یا کوئی ایک انسان کی جو سارا براٹ اپ ہوتا ہے اس میں اسکول کا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرا اسکول کا بڑا ہاتھ ہے جی اس کے سارے کے جو سارا آج میں جس بھی مقام پہ ہوں یا بھی جس مقام پہ جانا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مرضی ہے۔ لیکن اسکول میرے خیال سے ایک بڑا کریڈینشیل، بڑا امپورٹنٹ میرے پارٹ ہے کہ جس طرح اگر میری ماما نے ایک براٹ اپ کی، اسی طرح اسکول میں ٹیچرز بہت اچھے مجھے ملے، اسکول بہت اچھا، ماحول بہت اچھا تھا، پرنسپلز بہت اچھے تھے، جتنے بھی پرنسپل دور میں ہیں وہ سارے بہت اچھے تھے۔ تو سرگودا کیتھلک سکول ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جی میں اس میں تعلیم حاصل کی۔ اور اب ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے خداوند کی حمد و ستائش میں بڑھیں گے اور ایک گیت لیں گے۔
ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹ ਵਖਾਂਦਾ ਏ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹ ਵਖਾਂਦਾ ਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਕਰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਲਾ ਰਲ ਕੇ ਦੀਪ ਜਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਲਾ ਰਲ ਕੇ ਦੀਪ ਜਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਉਲਝਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਉਲਝਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸਦੇ ਈਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸਦੇ ਈਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਸੱਚ ਬਣ ਰਲ ਮਿਲ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਚਰਨੀ ਵੀ ਚਮਕਾਈ ਏ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई होगी। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जब बात करते हैं तो बच्चे बहुत शरारती होते हैं, मैं भी बड़ा शरारती था। और जब आप बड़े बड़े ऑफिसर्स को जब आप उनसे इंक्वायर करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने बचपन में बहुत शरारतें की। तो ऐसा ही मेमोरेबल मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में आपकी स्कूलिंग में आया हो जो आज आप हमारे व्यूवर से शेयर करना चाहते हैं। स्कूल बड़ा शरारती तो ज़्यादा मैं नहीं था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान ये होता था कि पढ़ाई की तरफ होता था। एक शुरू से मेरी वो रूटीन इस तरह सेट की हुई थी कि ज़्यादा पढ़ाई, लेकिन खेल कूद में भी मुझे होता था कि मैंने हर चीज़ में हमेशा आगे रहना है। हाँ, वो पढ़ाई है
یا اس کے علاوہ کوئی اسپورٹس ہیں یا کوئی ڈرامیٹکس کچھ بھی اسکول میں ہوتا تھا، اس سے مجھے بڑا ہوتا تھا کہ جی میں نے اس میں نا آگے آگے رہنا ہے. اسپورٹس میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ پھر یہ جو ڈرامے ہوتے تھے، آپ نے اگر ایک واقعہ پوچھا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارے اسکول میں ایونٹ ہوتا تھا اسپیشل اسمبلی، تو اس کے لیے ایونٹ پریپریشن کروا رہے تھے. تو ایک لڑکا مجھے ملا، مطلب میں باہر گیا تھا کسی کام سے کلاس سے آنا، تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ کدھر گئے جا رہے ہو، تو اس نے مجھے کہا جی کہ میڈم نا ہیں تو وہ پریپ کلاس کو انہوں نے کہا کہ ڈانس تیار کروا دو. تو مجھے اس سے بڑی جیلسی ہوئی کیونکہ مجھے تو ہوتا تھا کہ بھائی اسکول میں اگر میں ہوں یا پرائمری سیکشن میں تو مجھے کیوں نہیں انہوں نے کہا. تو میرا وہ مائنڈ میں تھا کہ میں نے نا اس سے یہ چیز کھینچنی ہے کسی طرح نا. تو میں کلاس میں گیا، واپس گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے میڈم سے کہا کہ مجھے نا پانی پینے جانا ہے. تو میں اس طرح پانی پینے کے بہانے گیا، تو جس کلاس میں وہ تیاری کروا رہے تھے میں ادھر چلا گیا. میں کہا میڈم اس سے نہیں تیاری ہونی، آپ مجھے ٹرائی کریں، میں کرتا ہوں. تو وہ پھر ایسے ہوا واقعی میں، میڈم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کروا لیں. تو میں نے کروایا، تو میڈم نے اسے بھیج کے تو مجھے کہا کہ چلیں جی آپ ہی ابھی سے آپ اس کلاس کو ڈانس تیار کریں. تو اسی طرح بڑا اچھا اسکول میں ٹائم گزرا، بڑا پیارا ٹائم تھا مجھے. اگر ابھی تک کوئی اگر میں گولڈن ٹائم کہوں یا جسے پراپر طریقے سے کہوں کہ جو ٹائم یاد آتا ہے پرانا ٹائم، تو وہ میرے اسکول کا ٹائم تھا. لیکن بچپن کا ٹائم بہت میموریبل ہوتا ہے، بہت سی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا بچپن نہیں بھولتا. ہاں جی. لیکن یہ بات سچ ہے. تو داؤد صاحب، آپ ایک کرسچن اسکول میں آپ نے ساری ایجوکیشن حاصل کیا ہے، تو مجھے بھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں بھی 9 سال تک میں نے ایک مشنری اسکول میں جاب کرتا تھا، میں بھی ٹیچر تھا. تو جب کرسمس سیزن آتا تھا تو میں نے وہ 9 سال ہی جو ہے نا انجوائے کیے کرسمس سیزن. اور ایسا چام کہ ہم ویٹ کیا کرتے تھے پورا سال کہ کب دسمبر آئے گا اور وہ ایونٹ سٹارٹ ہوں گے. جیسے ہی ایڈمن جو سنڈے ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ایڈمن سیزن شروع ہو جاتا ہے اور کرسمس ڈیکوریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، پروگرام پریپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت مجھے لگا. تو یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے. تو آپ نے تو اپنے 12 سال اس اسکول میں گزارے، تو آپ کا کیسا اتفاق رہا؟ کرسمس سیلیبریشن آپ وہاں پر کیسے کرتے ہیں؟ کرسمس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب فرسٹ، جیسے آپ نے بتایا کہ فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے آتا ہے، تو ادھر سے ہی ہماری نا پریپریشن شروع ہو جاتی تھی. اسکول میں ہمارا ہوتا تھا اسمبلی میں سب کو اکٹھا کیا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے اسکول میں مکس تھے، مطلب کہ ہم کرسچن بھی ہیں اور ساتھ مطلب مسلم بچے بھی، ہم سارے اکٹھے پڑھتے تھے. تو سار کو اسمبلی میں اکٹھا کیا جاتا تھا. ایڈوینٹ جو ہمارا فرسٹ سنڈے ہوتا تھا، سنڈے کو تو ظاہر چھٹی ہوتی تھی، تو جو منڈے بنتا تھا یا جس میں ہمارا اسکول آن ہوتا تھا، اس میں سب بچوں کو، ٹیچرس کو، سارا اسٹاف اکٹھا ہوتا تھا اور پراپر ایک بڑی سی آمد کی مالا بنائی جاتی تھی. موم بتی جو مطلب کینڈل بند کرنی ہوتی ہے، وہ ایک بڑی کینڈل چوز کرتے تھے اور 4 کینڈلس ہوتی تھیں. اور جو فرسٹ ویک کی کینڈل ہے وہ کسی ہم پرنسپل یا جو بھی اسپیشل گیسٹ ہمارے اگر ہوتے تھے ان سے وہ کینڈل جو ہے وہ آن کرائی جاتی تھی. اور اس طرح وہ کینڈل سارا ویک چلتی تھی. پھر اس طرح نیکسٹ ویک وہ کینڈل چلائی جاتی تھی. اور یہ سارا یہ جو آمد کی مالا کا سارا ہے یہ پورا اس ٹائم میں چلتا تھا. اس کے علاوہ ایک پراپر ہماری کرسمس پارٹی ہوتی تھی. پارٹی کے لیے آپ کے ادھر ڈراماز بھی ہوتے تھے، ڈرامیٹکس ہوتے تھے، کمپٹیشن بھی ہوتا تھا کہ ڈیکوریشن کا بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کلاس آپ نے ڈیکوریشن کرنی ہے. تو اس میں بڑا ایک کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک شوق بڑا ہوتا تھا. پہلے دن سے شروع ہو جاتا تھا جی، پڑھائی ہوتی تھی ساتھ ساتھ، لیکن اندر ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اب ہم نے تھوڑا ٹائم لینا ہے ڈیکوریشن کے لیے. کبھی ہم کہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز لا رہے ہیں، ہم نے اپنا وہ بیک بورڈ جو ہوتا تھا اسے ڈیکوریٹ کرنا ہوتا تھا، چھت ڈیکوریٹ کرنی، کلاس مطلب کہ ہم نے کرسمس کے حوالے سے سارا ٹائم ہے ڈیکوریٹ کرنی ہے. پھر ساتھ ساتھ ڈراموں میں بڑا پارٹ لینے کا مجھے شوق ہوتا تھا. تو سارا وہ بائبل کی جتنی باتیں ہیں، جتنی سٹوریز ہیں خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے، وہ سارا ہم ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرنا ہوتا تھا. تو اس میں بڑی دفعہ مجھے انہوں نے قدس مریم بھی بنایا. تو کیونکہ آل بوائز اسکول تھا تو اب ظاہر ہے کسی کو تو انہوں نے بنانا تھا، تو اس طرح کسی ایک کو چوز کرتے تھے تو مجھے بنا دیتے تھے، تو پھر بن جاتے تھے. اور پھر اس طرح جب وہ دن ہوتا تھا پارٹی کا، کرسمس پارٹی کا، اس میں پہلے اسمبلی ہوتی تھی، اس میں شو ریکارڈ ہوتے تھے سارے، اس کے علاوہ ڈرامے ہوتے تھے، گیمز ہوتی تھی. پھر پراپر پارٹی ہوتی تھی جس میں سارے بچے اپنے اپنے گھروں سے کھانا لاتے تھے، مسلم بچے، کرسچن بچے، سب وہ آتے تھے، سارے ہم کھانا کھاتے تھے. اور پھر اسی طرح ہی وہ پارٹی انجوائے کرتے تھے. 1 ڈش پارٹی ہوگی، شیئرنگ ہوتی تھی اور بڑا مزہ ٹائم آتا تھا. میرے خیال سے تو اگر میں وہی بات ہوگی کہ پھر میں کہوں گا کہ اسکول مجھے تو بڑا یاد آتا ہے وہ سارا ٹائم نا اسکول کا. اور کرسمس ڈیز تو بہت اسپیشل ہوتے تھے. میں آپ کو نا شیئرنگ کی ایک بات بتاتا ہوں. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی ٹیچر تھا وہاں. تو
ایک دفعہ ایک نرسری کلاس کا ایک بچہ جو تھا وہ آیا اور وہ چونکہ خود بھی غریب تھے اور ہم نیڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ہم بچوں کا کرتے تھے کہ کچھ ڈونیشنز لائیں, کچھ راشن لائیں. تو ایک بچہ ایک چھوٹے سے پیپر کے اوپر تھوڑا سا اپنے گھر میں سے گھی ڈال کر لایا تھا. تو وہ آ کے وہ ٹیچر کو اس نے دے دیا. تو وہ ٹیچر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میڈم یہ میں نا غریبوں کے لیے لایا ہوں. تو ہمیں اتنا اچھا لگا, اتنا کہ اس بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہم نے شیئرنگ کرنی ہے. گو کہ وہ خود غریب ہے لیکن اس نے اس میں سے بھی اپنے غریب بچوں کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے شیئرنگ کی ہے. تو یقیناً مسیح کی پیدائش اور مسیح کی جو زندگی ہمیں شیئرنگ سکھاتی ہے. تو یہ تو بڑا خوبصورت وقت آپ نے بتایا ہے بچپن کا اور اسکول کا. تو اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے ایجوکیشن میں چلتے رہے, کالج لیول پر آپ گئے, تو پھر وہاں کیسے کرسمس سیلیبریٹ کرتے؟ کالج میں نے جوائن کیا تھا اپنے اس کے ایف ایس سی پری میڈیکل کے پنجاب کالج. تو سرگودا میں کافی اچھا نام کا کالج ہے. تو کوئی کرسچن کالج ابھی سرگودا میں یا اس طرح کسی سٹی میں موجود نہیں ہے. مطلب کہ بڑی سٹیز میں ہے لیکن سرگودا میں بھی کوئی کرسچن کالج ہے انٹرمیڈیٹ لیول تک کوئی کرسچن انسٹیٹیوٹ نہیں گیا. تو پنجاب کالج سے میں نے اپنا ایف ایس سی کی. اس میں ہوتا تھا کہ ادھر یہ زیادہ آپ کا لاء وغیرہ نہیں تھا ہوتا کرسچنس کے لیے. وہاں تھوڑا مجھے فیل ہوا کہ مطلب ہم مائنورٹیز میں ہیں یا ہمیں یا تھوڑا سا زیادہ اویئر ہونا چاہیے تھا. ادھر ذرا تھوڑا ٹائم برا گیا ہے ایز اے ریلیٹڈ ٹو کرسمس سیلیبریشنس. لیکن پھر بھی کیونکہ میرے اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں تھا, میرے جو دوست تھے وہ اچھے تھے, کرسمس پہ میں ان کے گھر کیک دیتا یا وہ مجھے وش کرتے تھے. تو کالج کے اندر ایسا کوئی ایونٹ نہیں تھا ہوتا, لیکن کالج سے باہر کالج کے دوستوں کے ساتھ یا ٹیچرز بڑے اچھے تھے, وہ بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, وش کرتے تھے. لیکن اگر اب میں جاتا ہوں یونیورسٹی کی طرف تو یہاں ایک بڑا مجھے اچھا ماحول دیکھنے کو ملا کہ مطلب میری امید نہیں تھی. تو اب تیسرا سال ہے میرا. یہ کرسمس تو ہمارا کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے ہم یونیورسٹی یا ادھر نہیں جا سکے, لیکن جو پچھلے دونوں کرسمس گزرے اس میں مجھے پراپر میری کلاس فیلوز نے ڈپارٹمنٹ نے پراپر پارٹی دی ہے. کہ مطلب کرسچن ایک تو اپنی کلاس میں تو میں ایک ہی ہوں, لیکن اوور آل ہمارے 3 سے 4 کرسچن ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو مجھے انہوں نے پراپر پارٹی دی ہے, ایون گفٹس بھی دیے ہیں کرسمس کے. تو وہ صرف ایک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں پہ, اپنے اخلاق پہ. اگر آپ اپنے ریلیجن کو صحیح ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنے آپ ایک رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم امپلیمنٹ بھی کریں, تو پھر میرے خیال سے کوئی ایسا چیز نہیں یا کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے مذہب کو یا اپنے تہوار کو ایک اچھے طریقے سے پر مسرت طریقے سے منا سکیں. تو ابھی تک میرا تو ایکسپیرینس اچھا جا رہا ہے, لیکن پھر سے اسکول جیسا اسکول بیسٹ تھا اس لحاظ سے. یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میں نے بھی ایک دانشور کی بات پڑھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ سب سے اچھا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے ریلیجن کو کس طرح سے دوسروں میں پیش کرتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں. تو کلام بیان کرتا ہے کہ تمہارے کاموں سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یسوع نے کہا تھا یقیناً یہ بات سچ ہے کہ جب ہمارے کام اچھے ہوں گے تو لوگ ہمارے ریلیجن کی ضرور تعریف کریں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. تو اس کے ساتھ ابھی ہم نے جانا کہ آپ ایک ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ساری ویل ایجوکیٹڈ فیملی ہے. تو آپ اپنی فیملی میں کیسے کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ فیملی کا سب سے پہلے تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ایونٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایڈونٹ سنڈے سے. ایڈونٹ فرینڈ ہم فیملی میں ایڈونٹ فرینڈ کرتے ہیں. اس طرح ہم اپنا ڈرا ڈالتے ہیں. اب جیسے بھائی اور بھابھی تو ادھر ہوتے نہیں ہیں, تو پھر ان کے ساتھ آن لائن ہم بڑا ایک اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم پہلے ڈرا ڈالتے ہیں, پرچیاں ڈالتے ہیں جی, پھر جس کو نام آتا ہے میسیجز پہ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کا ایڈونٹ فرینڈ ہے. تو ایک وہ سب سے پہلے ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے اس طرح ہمارا اگر ہم کرسمس پہ پرٹیکولرلی آئیں تو جو کرسمس ایو ہے مطلب کہ 24 کی جو رات ہے اس پہ بڑا ہمارا پیارا ایونٹ ہوتا ہے. سارے ہم کزنس جو ہیں مطلب کہ جو ادھر موجود ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم چرچ جاتے ہیں, مطلب کہ جو رات کا چرچ ہے وہ 11 بجے شروع ہوتا ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں, چرچ اٹینڈ کرتے ہیں. 12 بجے جو ہے وہ چرچ میں ہی کیک کٹنگ ہو جاتی ہے, مطلب کہ ختم یسوع مسیح کی پیدائش کا کیک کاٹا جاتا ہے. وہ کیک کاٹ کے پھر دعا وغیرہ کر کے چرچ سے فارغ ہو کے ہم سارے گھر آ جاتے ہیں, یا موسٹلی کبھی ہمارے گھر اکٹھے ہو گئے یا کسی ایک پرٹیکولر ریلیٹیو کی طرف سارے کزنس جو ہیں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پھر اسی طرح بون فائر چلتا ہے, باربیکیو ہو گیا, کوئی پلان بن گیا, کھانے چلتے رہتے ہیں, کوئی پارٹیز چلتے رہتے ہیں, باتیں کزنس آپ کو پتہ ہے جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر ویسے ہی بڑا ایک پیارا ایونٹ بن جاتا ہے. پھر اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ اس رات کو ہمیں سونے کا بھی ٹائم ملتا ہے کیونکہ وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا ایک اچھا ٹائم گزرتا ہے.
تو 24 کی رات تو ہماری اس طرح گزر گئی, بڑا اچھا سارا ٹائم گزرا. پھر اب سنڈے کو مطلب کہ جو کرسمس آ گیا, کرسمس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھے سارے جو ہوتے ہیں کزنس وغیرہ, وہ ایک دفعہ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں کہ ریڈی شیڈی ہونا ہوتا ہے سب نے, سارے پھر تیار وغیرہ ہوتے ہیں. پھر سارے دوبارہ جو مارننگ چرچ ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. چرچ میں سب کو ملنے کا موقع مل جاتا ہے, چرچ اٹینڈ کیا. اس کے بعد چرچ سے جتنی فیملیز رہ گئی ہوتی ہیں ہم نے ان کی طرف وزٹ کرنا ہوتا ہے, ساری فیملیز کے ساتھ وزٹ کرنا ہوتا ہے, وہ سارا وزٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ادھر کہنا چاہوں گا کہ مطلب کہ ساری فیملیز کو آپ کرتے ہیں, فیملیز میں آپ رہتے ہیں, فیملیز کو ملتے ہیں, تو ایک بڑا اچھا آپ فیل کرتے ہیں کہ کرسمس ایک لائولی آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. مطلب اپنے ساتھ کے لوگوں کو آپ اس میں ضرور شامل کیا کریں, اپنے مہمانوں کی طرف جائیں. اور ہمارا تو ایسے سارا بیزی اسپینڈ ہو جاتا ہے اور سونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, بس اس طرح سارا بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے. تو یہ 2 دن 24 کو آپ جاگتے ہیں اور 25 کو بزی رہتے ہیں, پھر 26 کو کیا کرتے ہیں؟ 26 کو پھر سارا دن سوتے ہیں, پھر یہی ٹائم ہے ریسٹ کرتے ہیں, سارا دن پہ سو کے گزر جاتا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور آج آپ اپنے ویورز کو, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کرسمس کے حوالے سے؟ کرسمس ویورز کو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ نے کرسمس کا مطلب سمجھنا ہے کہ کرسمس کا اصل مطلب کیا ہے. کرسمس کا جو میرے نزدیک مطلب ہے وہ ایک شیئرنگ ہے. مطلب کہ شیئرنگ, جتنی آپ دوسروں کی مدد کریں. خدا یسوع مسیح دنیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مطلب کہ وہ کسی بھی بڑے بادشاہوں کی طرح کسی محل میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, لیکن خدا نے ان کے لیے چوز کیا کہ وہ ایک استبل میں پیدا ہو, یا مطلب کہ ایک ایسی بالکل ریپرزنٹیشن غریب لوگوں کی گئی کہ وہ ایک عام سی جگہ پہ پیدا ہوئے. ان کے آنے والوں میں ایون بادشاہ مجوسی بھی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چرواہے عام لوگ بھی شامل تھے. تو میں اس میں آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ کرسمس کے موقع پر آپ اپنی تیاری ضرور کریں, سب تیار کریں, اچھے کپڑے لیں, اچھے کپڑے پہنیں, گفٹس لیں, کھائیں پئیں, جو بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے جو کہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے, یا جن کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ بھی کرسمس کو آپ کی طرح سیلیبریٹ کر سکیں. تو میرے خیال سے اگر آپ ایک ویل آف فیملی ہیں تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک کوئی فیملی یا ایک بندہ آپ کی ایسا چوز کر لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اس فیملی یا اس پرٹیکولر بندے کا بھی ہم نے بھلا کرنا ہے یا اس کا ساتھ دینا. اسے زیادہ نہیں تو جتنی آپ میں افورڈ آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ کو خدا نے بخشش یا جتنا آپ کو خدا نے برکت دی, اس کے مطابق آپ ان لوگوں میں بھی دیں, انہیں بھی دیں, تاکہ ان کا بھی یہ دن خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا جو دن ہے وہ ایک یادگار اور ایک اچھا دن ثابت ہو سکے. اور اسی طرح یقیناً آپ خدا کی بڑی برکت حاصل کریں گے. اور کرسمس تو میرے خیال سے آپ کے لیے بیسٹ سولوشن چاہیے کہ آپ شیئرنگ کیا کریں سب کے ساتھ. پریز اللہ جی, بہت خوبصورت بات ابھی سعود آصف صاحب نے کی ہے. تو اب سے کچھ دیر پہلے میں ایک بات شیئر کر رہا تھا, ایک چھوٹے سے بچے کی جو نرسری کلاس کا تھا, جو اپنے کلاس میں نیڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پیج کے اوپر ایک چمچ گھی کا ڈال کر لے آیا تھا, اور اس سے پوچھا گیا کیا, تو وہ کہتا تھا کہ یہ بچوں کی ہیلپ کے لیے. تو دیکھیں گے اس بچے کے ذہن میں یہ بات کیسے ڈالی گئی. ایسا ممکن ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا, اور ایسا ممکن ہے کہ جب وہ اسکول آیا تو اس کے ٹیچرز نے اس کو سکھایا, اس کی ذہن سازی کی. ایسے ہی اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں, اپنے درمیان لوگوں کی ذہن سازی کریں. اور یہ بہت خوبصورت فارمول ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور کرسمس کی حقیقی خوشی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد نیڈی جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی ایک فیملی کی ذمہ داری لے لیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو ڈھیروں فیملیز نظر آئیں گی, اور پھر کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے ساتھ اس خوشی میں شریک کریں. اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہمارے مہمان نے اپنے دیکھنے والوں کو دیا ہے. تو خداوند سعود آصف صاحب آپ کو بہت برکت دے, آپ کو اور زیادہ بلندی تک لے جائے, اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. اور ایک وقت آئے کہ ہمارے بہت سے مسیحی بچے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور بھرپور طریقے سے پڑھیں, محنت کریں اور اس مقام تک پہنچیں. سو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا نے چاہا تو پھر نیکسٹ ویک ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے گا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے.